کیا آپ جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے جسم میں بھی ایک مائکرو چپ لگا دی جائے گی جس کو ہماری آئی ڈی کے طور پر استعمال کیا جائے گا؟ اس کے فوائد کم لیکن نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری جیب میں موجود فون سے لے کر ہماری کلائیوں پر اسمارٹ واچز تک ٹیکنالوجی ہمارے جسم کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ انسان اللہ کی تخلیقوں میں سے ایک بہت خاص تخلیق ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ آزاد پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق سے عام انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ شیطانی تخلیقات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں تو کیون واویک ایک برطانوی سائنسدان جنہوں نے پہلا تجربہ 1998 میں کیا اور RFID چپ اپنے ہاتھ میں جلد کے نیچے ایک انجیکشن کی مدد سے نصب کی، جس کے استعمال سے وہ دروازے کو کھولنے سے لے کر گھر کی لائٹس کو آن آف کر سکتے تھے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور 9 دن کے بعد ہی چپ کو ریموو کر دیا گیا اور بطور نمائش اس کو سائنس میوزیم لندن میں رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ اور سائنسدان نے تجربات کیے اور RFID چپ کی تخلیق کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا۔ ان سب میں جو زیر غور ہے وہ ملک سویڈن ہے۔ تکنیکی ترقی سے مالا مال ملک سویڈن میں ہزاروں افراد کے ہاتھوں میں یہ مائکرو چپس لگائے گئے ہیں۔ بایو ہیکس انٹرنیشنل آلات کی کمپنی جس کے ذریعے 4 سے 5 ہزار سویڈش لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنایا جو اس وقت مارکیٹ پر حاوی ہے۔ یہ چپنگ کمپنی 5 سال قبل جان اسٹرولینٹ نے جو کہ سابقہ پیشہ ور ایک باڈی بلڈر نے شروع کی تھی۔ آج بہت سے سویڈش مائکرو چپس حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں لگے نظر آتے ہیں۔ ملک کی اہم شپنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ درخواستوں کی تعداد کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ گزشتہ 2 سال گزرنے کے بعد وہ فی الحال تربیتی مواد تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ اس منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے سویڈش ڈاکٹرز اور نرسز کی خدمات حاصل کر سکیں، جس کی بدولت ان کا بوجھ کم ہو سکے گا۔ آخر اس چپ کا مقصد کیا ہے؟ غور کریں تو ہمیں یہاں 3 واضح مقصد نظر آتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی زندگی کی رفتار کو مزید بڑھانا، دنیا میں کیش کے استعمال کو ختم کرنا، کیش لیس سوسائٹی بننے کی طرف ایک قدم، اور دنیا کو اپنی ضرورت کے مطابق کنٹرول کرنا۔ مائکرو چپ کو روزمرہ کے معاملات کو تیز کرنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے، گھروں، دفاتر اور جمز تک رسائی یا ہر وہ ادارہ جہاں اس چپ کا استعمال ممکن ہو اتنا ہی آسان ہوگا جتنا ڈیجیٹل کارڈز کو مشین پر سوائپ کرنا ہے۔ سویڈن کی سب سے بڑی ٹرین کمپنی نے مسافروں کو ٹکٹوں کی بجائے RFID چپس استعمال کرنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے اور بات چیت کی جا رہی ہے کہ جلد اس چپ کو دکانوں اور ریسٹورنٹس میں ادائیگی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ چاول کے دانے کے سائز کے ارد گرد چپ عام طور پر صارف کے انگوٹھے کے بالکل اوپر کی جلد میں داخل کی جاتی ہیں، جس میں ایک سرنج کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ویکسین دینے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کی لاگت $180 ہے۔ ہم چپ کے استعمال کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ ایک ایسے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت ہر انسان کو دنیا بھر میں RFID مائکرو چپ کے ساتھ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سوچ میں ایک اچھی چیز بن جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے زندگی آسان ہو جائے گی اور جرائم میں بھی کمی آئے گی کیونکہ آپ ہر طرح سے حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے اور ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تاہم یہ چپ حکومت کے کنٹرول کا ایک اور طریقہ ہے اور ورلڈ آرڈر کی طرف ایک اور قدم۔ اس RFID چپ کے ذریعے ہمارے تمام پیسے، معلومات، طبی تاریخ اور ہر چیز کو اس چپ میں شامل کیا جائے گا۔ مزید کوئی سوشل سیکیورٹی کارڈز، برتھ سرٹیفکیٹس، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ، بینک اکاؤنٹس یا کچھ اور نہیں۔ یہ ساری معلومات اس چھوٹی سی چپ پر ہوں گی اور حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جب بھی چاہیں آپ کی رضامندی یا معلومات کے ساتھ یا اس کے بغیر اپنے چپ کی امپلانٹ سے رقم کا لین دین کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت آپ کو تلاش کرنا چاہتی ہے تو ان کو اس سے مدد ملے گی۔ اس چپ کے اندر ایک مائکرو فون بھی ہے تاکہ حکومت آپ کو کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی وجہ سے آپ کی بات سن سکے۔ ایک اور دلچسپ بات، اگر آپ اس چپ کے لگوانے سے انکار کرتے ہیں یا لگی ہوئی چپ کو نکال پھینکتے ہیں تو حکومت آپ کی چپ کو غیر فعال کر دے گی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی سوشل سیکیورٹی، کوئی سرٹیفکیٹ اور یہاں تک کہ آپ پیسے تک نہیں نکلوا پائیں گے۔ آپ کی کوئی پہچان نہیں ہوگی اور آپ امریکی شہری نہیں بن سکتے۔ اب کیونکہ وہ اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا آپ کا وجود آزاد نہیں رہے گا۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ آزاد ہوں گے۔ کووڈ 19 اور بل گیٹس
जिन्हें हम कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट के बानी की हैसियत से देख रहे हैं, जो अब कंपनी से रिटायरमेंट ले चुके हैं। बिल गेट्स ने तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड ममालिक में लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए अपने अरबों इस्तेमाल किए। अब बिल गेट्स एक और कंपनी में बानी शराकतदार बन चुके हैं, जिसको ID 2020 अलायंस कहा जाता है। ID 2020 प्रोजेक्ट पर माइक्रोसॉफ्ट ने 4 दीगर कंपनियों के साथ एक इत्तेहाद कायम किया है, जिनके नाम एसेंचर, IDEO, Gavi एंड द रॉकफेलर फाउंडेशन है। इस मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमायत हासिल है और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ की पहल में शामिल किया गया है, और इसका हदफ ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को डिजिटल शनाख्त फराहम करना है। इस कारनामे को पूरा करने का मंसूबा कैसे बनाया जा रहा है? वो एक ऐसी वैक्सीनेशन तैयार कर रहे हैं जिसको हमारे लिए लाजम करार दिया जाएगा। इस वैक्सीनेशन को इम्प्लांटेबल माइक्रोचिप के साथ जोड़कर इंसानी जिस्म में उतार दिया जाएगा, जो कि हमारे जिस्म में दाखिल होकर एक्टिवेट कर दी जाएगी और इसको हमारी ID करार दिया जाएगा। जैसा कि मगरबी दुनिया में जानवरों को टैग लगाया जाता है या किसी भी प्रोडक्ट पर बारकोड लगाया जाता है, बिल गेट्स का इस मंसूबे को देखने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है या फैलाया जा रहा है और लोग इसकी वबा से दिन ब दिन मर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अवाम वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इस वैक्सीन टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा पुरएतमाद होंगे। हम मुसलमान और कुछ ईसाई इस टेक्नोलॉजी की मुखालफत कर रहे हैं। अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह ने इंसान के वजूद को आज़ाद पैदा किया है, तो किसी को भी ये हक नहीं कि वो इंसान के वजूद को बिला वजह कंट्रोल करे। मेरे मुताबिक ये एक दज्जाली फितना है और दज्जाल की आमद की निशानियों में से एक निशानी है। आप इसको किस तरह देखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे नज़दीक ये किसी अच्छी चीज़ का आगाज़ नहीं। MS सेल्सबरी, जिसने इस मंसूबे की रोकथाम के लिए US सेनेट, US गवर्नमेंट, US हाउस और यूनाइटेड नेशन में दरख्वास्त दायर की कि हम जानवरों की तरह टैग नहीं होंगे और काबिज जायदाद की तरह सलूक नहीं होने देंगे। अगर हम अपने हकूक और आज़ादी के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। हम सिर्फ पीछे बैठे और ऐसा होने दे मुमकिन नहीं। इस चिप का इस्तेमाल पहले ही से फौज और सरकारी अहदेदारों में किया जा रहा है। देखा जाए तो इस बाढ़ के दो रुख हैं। एक तरफ आपके पास हुकूमती अशराफिया और फौज, और दूसरी तरफ हम मौजूद हैं पसमानदा मवेशी, जैसे वो हमारे बारे में सोचते हैं। ज़ाती तौर पर मैं किसी भी तरफ नहीं रहना चाहता। मैं बाढ़ पर रहना चाहता हूँ, जहाँ हम सब बराबर, आज़ाद और काबिल एहतराम हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं और इस RFID चिप की मुखालफत करते हैं तो हमें साथ खड़े होना है। एक शख्स दुनिया को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब साथ खड़े हैं तो हम जीत जाएंगे। हम एक हैं और बहैसियत एक कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। उम्मीद है आपको मेरी आज की रिसर्च पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।